یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے پہلا پارا یاد کیا ہے کہ نہیں، دوسرا پارا یاد کیا ہے کہ نہیں. حافظ سنا، بات کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے 300 پارے یاد کیے. اتنا تو کلیئر ہو گیا نا. گلاب کی خوشبو ہے، خوشبو سے گلاب کو پہچانا جاتا ہے، مگر کیا ہر سرخ رنگ کے پھول کو دیکھ کر تم گلاب کہو گے؟ اما بغیر گلابی خوشبو سونگھے اگر تم نے گلاب کہہ دیا تو ہماری زبان میں اسے جنگلی گلاب کہتے ہیں. تو بہترین شاداب گلاب کے لیے ضروری ہے کہ سرخی بھی ہو، رنگت بھی ہو اور خوشبو بھی ہو. لیکن اگر کسی پھول کو ہم نے گلاب کہہ دیا تو ہم سمجھ گئے کہ اس میں گلابی خوشبو بھی ہوگی، گلابی رنگ بھی ہوگا، گلابی ڈھنگ بھی ہوگا. ہے کہ نہیں؟ اب جب قرآن سے ثابت ہے کہ نبی رحم کرنے والے ہیں، تو رحم کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا ہونا ضروری. بغیر اس کے کوئی رحم کرنے والا ہو نہیں سکتا. تو سنو، رحم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رحم کرنے والا رحم کرنے کے لیے زندہ ہو. اللہ کرے یہ جملہ سمجھ میں آ جائے. زندہ ہو، اس لیے کہ مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا، وہ تو خود محتاج رحم و کرم ہے. مردے کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میری قبر پر آئے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ایصال ثواب کر دے، میری مغفرت ہو جائے. آج کی رات کتنے لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہو کہ نہیں؟ تو مردہ تو طالب مغفرت ہے، وہ کیا دوسرے پہ رحم کرے؟ لیکن رحم کرنے والے کے لیے رحم کرنا ضروری ہے، اور رحم کرنے کے لیے زندگی ضروری. تو اب میرا رسول چاہے جہاں ہو، چاہے بدر کے میدان میں ہو، یا احد کی پہاڑیوں میں ہو، یا خیبر و خندق میں تلواریں چلا رہا ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی راہ میں ہو، وہ رحم کرنے والا ہے. کیونکہ رحم کرنے کے لیے زندگی ضروری. تو ان لوگوں سے کہہ دو جو نبی کو مر کر کے مٹی میں مل جانے والا کہتے ہیں، ان سے کہہ دینا کہ وہ نبی کی زندگی سے نہیں بلکہ قرآن کی چمکتی آیت سے انکار کرتے ہیں کہ نبی زندہ ہیں، نبی رحم کرنے والے ہیں. دوسری ایک امپورٹنٹ بات اور ہے کہ زندگی تو ضروری ہے ہی ہے، کیونکہ بغیر زندگی کے کوئی کسی پہ رحم نہیں کر سکتا. مگر اگر آپ کو کنڈیشن نہ معلوم ہو، سرکمسٹانسز نہ معلوم ہو، حالات سے آگاہی نہ ہو، نعرہ تکبیر. غازی ملت تشریف لا رہے ہیں. تشریف رکھیں آپ لوگ. اب میں چاہوں گا کہ یہ جو بھی گفتگو ہو بیٹھ جا بابو، بیٹھ جا. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہنشاہ اقلیم خطابت، شاہباز فصاحت و بلاغت، حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی جیلانی تشریف لا چکے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو گفتگو ہوگی اس میں آپ حضرات کا چہرہ صرف میری طرف ہوگا. تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ایک رحم کرنے والے کے لیے
جہاں زندگی کی بڑی اہمیت ہے، بغیر زندگی کے وہ رحم نہیں کر سکتا، وہاں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اس کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں، کہ حالات کی آگاہی ہو، یہ پتا ہو کہ جس پر ہم رحم کر رہے ہیں کس حالت سے گزر رہا ہے، کس سرکمسٹانسز سے وہ گزر رہا ہے، کیسی کنڈیشن ہے، کیسے حالات ہیں، اور جب تک یہ پتا نہ چلے ہم رحم نہیں کر سکتے۔ اس کو اور آسان مثال میں سمجھا دوں، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض آیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا علاج کیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لائیے اپنا ہاتھ لائیے، نبض، کہا نہیں ایسے ہی کیجئے، تو کہا نہیں آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، چہرہ پڑھ لیجئے، دوا دے دیجئے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر اس ڈاکٹر نے بغیر کچھ دیکھے، بغیر تشخیص کیے ہوئے، بغیر ڈائیگنوز کیے ہوئے اگر دوا دے دی تو نزلہ لے کے وہ گیا تھا، بخار لے کے لوٹے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ بہترین علاج کے لیے بہترین تشخیص ہو، شاندار ٹریٹمنٹ کے لیے شاندار ڈائیگنوز ہو، تب جا کے صحیح علاج ہوگا۔ اب مرحوم کے بارے میں کچھ پتا نہیں اور رحم کرنے والا رحم کر دے، امپاسبل۔ تو رحم کرنے کے لیے مرحوم کے حالات کا جاننا ضروری، جیسے ڈاکٹر کو دوا دینے کے لیے کنڈیشن کا سمجھنا ضروری۔ اور تھوڑا فریش کرنے کے لیے آپ کے مائنڈ کو ایک واقعہ بچپن میں اکثر علماء سنایا کرتے ہیں، کتاب میں بھی موجود ہے، کہ ایک حکیم صاحب تھے، جب قبرستان میں جاتے تھے، یہ واقعہ اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ آج کی رات اہل قبرستان کے لیے بڑی عظیم رات ہے، برات کی رات ہے، رشتہ دار ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، مغفرت، دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ مگر حکیم صاحب کا حال کچھ عجیب تھا، نیم حکیم خطرہ جان تھے۔ جب قبرستان پہنچتے تھے تو نقاب پوش ہو جاتے تھے، حالانکہ مرد تھے مگر چہرہ چھپا لیتے تھے عورتوں کی طرح۔ تو ان کے کمپاؤنڈر نے کہا، اب جب حکیم اتنا خطرناک تو کمپاؤنڈر کیسا ہوگا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ میں یہ عجیب و غریب قسم کی تبدیلی قبرستان میں کیسے آ جاتی ہے؟ ہر جگہ تو آپ کھلے چہرے کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، قبرستان آتے ہیں تو یہ نسوانی طبیعت پیدا ہو جاتی ہے، یہ حجاب چہرے پہ۔ تو کہا تم نہیں سمجھو، کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ کہا اچھا سنو، یہ جتنے مردے یہاں لیٹے ہیں نا، یہ سب میری ہی دوا سے مرے ہیں، تو سامنا کرنے میں شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک وہ حکیم، علاج کیوں خراب ہوا؟ تشخیص نہیں کی تھی، اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ دوا دے دی، دوا نے غلط اثر کر دیا۔ مگر رحم کرنے والا جو ہوتا ہے، جو بہترین حکیم حاذق ہوتا ہے، جو حکیم الامت ہوتا ہے، اسے امت کے مسائل پتہ ہوتے ہیں۔ اب رحم کرنے والے کے لیے رحم مرحوم کی کنڈیشن کا جاننا ضروری۔ تو سنو اے حیدرآباد دکن کے غیرت دار سنی مسلمانوں، جملہ دیتا ہوں، اپنے ذہن میں کسی حصے میں رکھ لینا کہ میرا نبی رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین کے لیے رحم کرنا ضروری، رحم کرنے کے لیے مرحوم کی کنڈیشن جاننا ضروری۔ تو اب چاہے وہ مدینے میں ہو یا ہم سنی مسلمانوں کے سینے میں ہو، وہ سب کی کنڈیشن کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کس کنڈیشن کو جانتے ہیں۔ اما یہی تو علم غیب مصطفیٰ ہے۔ رہیں مدینے میں اور غزوہ موتا میں کیا ہو رہا ہے، آنکھوں دیکھا حال نبی مدینے میں سنا رہے ہیں۔ یہی تو میرے نبی کا علم غیب ہے، قیامت کب آئے گی یہ تو اس کے آثار نبی نے بتا دیے۔ یہی تو میرے نبی کا علم غیب ہے، دجال کی پیشانی میں کیا لکھا رہے گا نبی نے بتا دیا۔ یہی تو میرے نبی کا علم غیب ہے کہ کل غزوہ خندق کس کے ہاتھ پر فتح ہوگا، نبی پہلے بتا رہے ہیں۔ یہی تو میرے نبی کا علم غیب ہے کہ کب کیا ہوگا۔ کون منافق ہے مسجد میں، جلال نبوت جوش میں آ کر اعلان کرنے لگی برملا، قم فإنک منافق، اے شخص تو اٹھ جا تو منافق ہے، اے شخص تو اٹھ جا تو منافق ہے۔ تو وہ میرا نبی جس کے پاس علم غیب ہے، یہ علم غیب
کسی اور زاویے سے نہیں، میں اسی آیت کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرا نبی رحمت للعالمین